آج بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج میرے جو مہمان ہیں پہلی دفعہ اس طرح سے کسی چینل پہ اپیئر ہو رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں اتنا لمبا انٹروڈکشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تفصیلاً یہاں پہ پڑھوں، بیان کروں اور اس کے بعد میں آپ کی طرف آگے بڑھوں۔ اسلامی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، بزنس مین بھی ہیں، بیشتر زندگی کا جو حصہ ہے وہ دینی خدمات میں صرف ہوتا رہا ہے۔ دین اسلام دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے اہم رکن ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے کئی شعبہ جات کے آپ ذمہ دار ہیں، جن میں بطور خاص دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر ادارہ ہے FGRF، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے 17 شعبہ جات کے آپ ہیڈ بھی ہیں، جن میں فیضان آن لائن، دارالفتح، اہل سنت اور سوشل میڈیا وغیرہ۔ آپ مدنی چینل کے CEO بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جی، مجھے بڑی خوشی ہے، دل سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم۔ دلی طور پہ خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح آپ کسی چینل، آپ کو دیکھا ہے میں نے پہلے کہیں؟ ہماری روز ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا روز ہوتی ہے، حضرت تشریف رکھیں۔ دو ٹائم ہوتی ہے، دو ٹائم ہوتی ہے جی جی۔ کیسے ہیں حضرت؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، ایک عرصہ دعوت اسلامی کے ساتھ اور الحمدللہ 50 سے زائد ممالک کا سفر، اور پھر اتنے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا، اور ماشاءاللہ ساتھ میں بزنس بھی دیکھ، کیسے مینج کرتے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ چونکہ بچپن سے ہی دعوت اسلامی کا مجھے ماحول مل گیا تھا۔ میرے فادر جو تھے وہ امیر اہل سنت جو فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے دوست تھے، تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو ان کی وجہ سے میں بچپن سے ہی اس ماحول میں آ گیا، اور چونکہ ہم میمن ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میمن کی تو گٹی میں بزنس ہوتا ہے، تو اسٹارٹ اپ سے ہی ہم بزنس میں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہ ابو نے سمجھایا کہ بیٹا بزنس تو سب لوگ کرتے ہیں، آپ یہ والا کام زیادہ اصل بزنس ہے، آخرت کا بزنس کریں۔ تو چونکہ ہم 2 بھائی ہیں تو اب میرے بھائی اور اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے تو وہ بزنس دیکھ لیتے ہیں، تو میری لائف کا زیادہ وقت یہاں گزرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے کاموں کی، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یورپ میں ان کے دورے بہت زیادہ تبلیغ کے، تو یورپ میں جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، بھائی صاحب اس کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ناظرین سامعین محظوظ ہو کہ یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جی تقریباً 50 ممالک سے زائد، اور آئے دن حاجی صاحب کا دیکھتے ہیں USA میں، کبھی UK میں، کبھی کینیڈا میں، جرمنی میں، اور مسئلہ کیسا تجربہ ہے ویسے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیں صرف یورپ میں نہیں، اب تو تحقیق یہ بتاتی ہے the most growing religion on earth، اس وقت زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے، اسلام کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کی وجہ سے لوگ اس کی سرچ میں جاتے ہیں۔ بالکل۔ جتنا لوگوں نے مغرب میں اسلام کو سرچ کیا تو اتنا ان کو پتا چلا کہ یہ تو مذہب حق ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس میں جہاں بہت سارے مسلمان کا کام ہے، کردار ہے، وہاں دعوت اسلامی کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ آئے دن ہمارے پاس یہ نیوز آتی ہے کہ پورے گاؤں مسلمان ہو گئے، نہ صرف یورپ میں بلکہ افریقہ میں۔ میں سمجھتا ہوں یورپ سے زیادہ تیزی میں اسلام افریقہ میں پھیلتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے مذاہب ضرور ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کی رحمت سے جو پریکٹسنگ ریلیجن ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں ہمارے اندر بدعمالی بہت ہے، لیکن اسلام از دا موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن آن ارتھ۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بھی بہت ٹریول رہا ہوگا، کئی ملکوں میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خالی پڑی ہیں، بلکہ میں تو ایک جگہ گیا یورپ میں، تو باہر وہ پامفلٹ بانٹ رہے تھے کہ ہماری عبادت گاہ میں آئے، میوزیکل شو رکھا ہے ہم نے۔ یعنی وہ اس چکر میں ہوتے کسی بہانے کو آ جائے۔ ہماری بدعمالیاں یا ہماری دین سے دوری اپنی جگہ، مگر اب بھی جو جمعے کی نماز ہے اس نے مسلمانوں کو مسجد سے باندھ کے رکھا ہے۔ پھر سال میں ایک بار جو رمضان آتا ہے، جو بے عمل بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ باعمل بن کر اسلام سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت سے حج آ جاتا ہے، حج میں لاکھوں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اسلامی تہوار ہے نا فیصل بھائی، چاہے وہ بقرعید ہو تو پھر قربانی کے نام پر، پھر شب برات آ جاتی ہے، 12 ربیع الاول آ جاتی ہے، تو الحمدللہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم دور چلے بھی جاتے ہیں نا تو واپس کھینچ کر ہمارے مذہب سے ہمیں کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے، لوگ آہستہ آہستہ اپنے مذاہب سے دور ہو رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اسلام جو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں بھی دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ جاری ہیں الحمدللہ، اور آج کے دور میں بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگوں کی یہ کوشش کتنی سکسیسفل ہوئی ہے، اور دینی سٹرکچر آپ لوگوں کا کیا ہے، ذرا وہ بھی سامنے آ جائے نا۔ تو
ذرا اچھا ہو جاتا ہے. ویسے تو فیصل بھائی دعوت اسلامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بالکل. اللہ کی رحمت سے 150 سے زیادہ ملکوں میں ہمارا الحمدللہ نیٹ ورک اور پیغام پہنچ چکا ہے. ماشاءاللہ. اینڈ وی آر ورکنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ الحمدللہ. اور اللہ کی رحمت سے ہمارے اس وقت ٹوٹل ملائیں تو 10,000 سے زیادہ مدارس بن چکے ہیں, جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ میں ہم حفظ قرآن کراتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, ناظرہ پڑھاتے ہیں, اور جامعۃ المدینہ میں ہم عالم کورس کرواتے ہیں. اور آل ٹوگیدر فیصل بھائی اگر ملائیں تو یہ ملا کر تقریباً 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس بنتے ہیں. اللہ اکبر. جو وداؤٹ فیس, لک ایٹ دا نیٹ ورک دیٹ وداؤٹ فیس 450,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, محمد علی شاہ بھائی میری بات کی تائید کریں گے. میں اگر شہر کراچی کی بات کروں نا تو آج سے 20-25 سال پہلے کراچی میں تراویح سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے, پنجاب سے بلانے پڑتے تھے کیونکہ یہاں حافظ اتنے بنتے نہیں تھے. آج دعوت اسلامی کی برکت سے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر میں کال کروں صرف حافظ قرآن کو کہ صرف اجتماع ہوگا, پروگرام ہوگا, اینڈ وی آر انوائٹنگ اونلی دا حافظ قرآن, تو ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں ہوگا جس میں حافظ جمع کر سکیں. 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن اس امت کو دعوت اسلامی دے چکی ہے. اور اس کی برکت دیکھیں کہ آج کراچی میں کون سا محلہ ہے, کون سی گلی ہے, بلکہ کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی. حالانکہ پہلے بہت مشکل تھا. تو الحمدللہ امت کو جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس 25,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن ہمارے ذمہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں روزانہ 25 سے 30,000 لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں, ان کو رہائش بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا ہمارے مدارس کی بات. اب ایک بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے فیصل بھائی؟ دیکھیں, آج سے صدیوں پہلے ایک پلان کیا گیا تھا کہ مدرسوں کو الگ کر دو, یونیورسٹی کو الگ کر دو. حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جس سے ڈاکٹر بھی بنتا تھا, جس سے عالم بھی بنتا تھا, سائنسدان بھی بنتے تھے, ریاضی دان بھی بنتے تھے. مسلمان آپ دیکھیں میتھمیٹکس کے ایکسپرٹس تھے, مسلمان ڈاکٹرز بڑے مشہور ہیں, انہوں نے دوائیں ایجاد کی, آسٹرونالوجسٹ تھے. لیکن وہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا, وہیں دین پڑھایا جاتا تھا. ایک پلان کے تحت یونیورسٹیاں الگ کی گئیں, مدرسے الگ کر دیے کہ مولوی صاحب بنو گے تو 5-10-15 ہزار کی تنخواہ ملنی ہے, عالم بن جاؤ گے, ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی میں جانا ہے. ہم نے اس گیپ کو ریئلائز کیا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم نے انگلش میڈیم اسلامک اسکول بنائے ہیں, اور اس انگلش میڈیم اسلامک اسکول کا نام ہم نے رکھا ہے دارالمدینہ. 150 کے قریب ہم برانچز بنا چکے ہیں. 34,000 اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. نہ صرف پاکستان میں, آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مشکل ہے اسکول کا نظام چلانا یو کے میں. یو کے میں ہم نے الحمدللہ آف سیٹ سے لائسنس لے کر یو کے میں اپنے اسکول بنا دیے, امریکہ میں اپنے اسکول بنا دیے الحمدللہ. اور الحمدللہ 34,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. پاکستان سے ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے چارٹرڈ لے لیا ہے دارالمدینہ یونیورسٹی کا. اسلام آباد میں ہماری یونیورسٹی بننے جا رہی ہے. فیصل میں کچھ مہینوں اور کچھ سال انتظار کر لیں, آپ ایسے ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے جو عالم دین بھی ہوگا, آپ ایسے انجینئر کو وزٹ کریں گے جو حافظ قرآن ہوگا, پھر آپ بھی اپنے بیٹے کو اس انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں گے کہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی بھی کر لے گا اور عالم دین بھی بن جائے گا. تو یہ جو گیپ ہے ہم اس کو کور کریں گے. ہم سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہے ہیں. اب ویلفیئر کی بات کریں, جب انشاءاللہ آپ سوال کریں گے, میں کچھ دعوت اسلامی کا میں نے آپ کو چھوٹا سا یہ تعارف پیش کیا. 15 سال پہلے ایسا ہے کہ ماشاءاللہ نمائش سے مدنی منوں کا جو جلوس نکلتا ہے ٹاور تک سر ہی سر ہوتے ہیں ربیع الاول کے موقع پہ. تو ماشاءاللہ اب تو یعنی آپ دیکھیں نا 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس تو ہم کسی بھی روڈ پہ جمع نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمت سے اتنی بڑی کوانٹٹی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو FGRF جو ہے اس کی اٹھان ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہے FGRF, کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ لیٹس می ایکسپلین یو واٹ از the ایبریویشن آف FGRF. پہلے تو اس کو بتا دوں, فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن, یہ نام ہے ہمارا جس کو ہم نے شارٹ فارم میں FGRF کہتے ہیں. ویسے تو دعوت اسلامی برسہ برس سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے, لیکن جب یہ کووڈ آیا تو اس میں بڑا ریئلائز ہوا کہ ہماری میسو فالوئنگ ہے, ہمارے لاکھوں ملینز چاہنے والے ہیں, ہم کیوں نہ مسلمانوں کی مدد کرنے والے کام میں بھی آگے آئیں. تو فیصل بھائی کروڑوں لوگوں تک ہم نے راشن پہنچایا, کھانا پہنچایا, ناٹ اونلی ان پاکستان, ہم نے کینیا میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, ایون یو کے میں جو لوگ, کیونکہ لاک ڈاؤن تو بڑا خطرناک تھا نا یورپ میں بھی, تو جو لوگ گھر میں تھے ان تک ہم نے راشن پہنچایا, دوائیں پہنچائی, کیش پہنچایا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہمیں احساس ہوا جو سب سے بڑا کام اللہ پاک نے ہم سے لیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ نہیں مل رہا تھا, لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے تھے. بلکہ آپ کو پتا ہوگا ان دنوں ایک بات ہو رہی تھی کہ جناب ہاسپٹل کے قریب مت جانا, وہاں وائرس زیادہ ہے, تو کون خون دینے جاتا. تو باقاعدہ بچوں کی طرف سے اپیل آئی کہ اگر ہمیں خون نہیں ملا تو ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے, 15 ڈیز میں ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے. اچھا, مذہبی آرگنائزیشنز میں تھوڑا سا یہ اختلاف تھا کہ بلڈ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. دعوت اسلامی نے سٹینڈ لیا, ہمارے امیر اہل سنت جو ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, انہوں نے اعلان کیا کہ تمام دعوت اسلامی والے باہر نکلیں اور خون دیں. فیصل بھائی ان دا ہسٹری آف پاکستان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دی گئیں, 60,000 سے زیادہ. اس کو پورے پاکستان کے اداروں نے اپریشیٹ کیا, گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا. اور اب ہمارا نعرہ کیا ہے
کہ ہمارے اندر جب تک خون ہے ہم خون دیں گے. سبحان اللہ. جب بھی کسی پاکستانی ادارے کو, میں آپ کے چینل کی طرف سے بھی اعلان کرتا ہوں کہ جب بھی کسی پاکستان میں ادارے کو خون کی حاجت ہے, آپ ہم سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ہم اویلیبل ہیں. ابھی تو 60,000 خون کی بوتلیں دی ہیں, آپ ہم سے 60 لاکھ خون کی بوتلیں لے لیں, اتنے چاہنے والے ہیں اللہ کی رحمت سے. وہ ادارے والے بعض اوقات منع کر دیتے ہیں, کئی بار ہمیں فون آیا بھائی اتنے لوگ نہ بھیجیں, اتنا تو خون رکھنے کی جگہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہاں, اسٹاک کہاں کریں گے, اسٹاک کرنا ہے, اس کو سنبھالنا, اس کا ایک پورا پروسیجر ہے. اچھا, پھر اس کے بعد FGRF کو جب ہم نے یہ کام کیا نا کووڈ میں, then we realized that we can do so many things for our country. تو ہم نے پھر گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں, ہماری اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کلائمیٹ ڈس آرڈر بہت زیادہ ہے, بارش آتی ہے تو رکتی نہیں ہے, سیلاب آ جاتا ہے, برف باری مری کی آپ کو یاد ہے, کراچی کی بارش یاد ہے, آدھا کراچی ڈوب گیا تھا. why that they are all happening. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی فارسٹ کاٹ دیے گئے, درخت کم کیے گئے, ہمیں درخت لگانے پڑیں گے. ہم نے نعرہ لگایا فیصل بھائی, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. الحمدللہ 26 لاکھ پودے ہم لگا چکے ہیں. اور اب ہمارا صرف یہ ڈارا نہیں کہ پودا لگا کے چھوڑ دیں گے, ہم پودا لگاتے ہیں اور ہم نے اونرشپ دے دی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ پودوں کا خیال رکھیں, یہ آپ کا پودا ہے. جس طرح بچہ پالتے ہیں گھر والوں کو کہا اس طرح پودا پالیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ہمیں آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد آپ کے آٹے میں نا ہم نمک کی طرح ہم نے صرف 1000 پودے لگائے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں, کسی کا کھجور جو ہے نا کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جب دعوت اسلامی نے امیر علیہ السنت نے آواز دی تو خون دینے والے زیادہ تھے, لینے والے ایسا ہی. ہمیں اداروں نے کہا بھی آہستہ آہستہ بھیجیں, تو اتنے سارے, لیکن یہ پودوں والا بھی بہت ضروری ہے. یہ بہت شجرکاری. اب آگے چلیں, پھر آیا سیلاب. جی, پاکستان میں سیلاب آیا. اب سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جو پنجاب کے ایریاز میں آیا. اچھا, ہمارا فیصل بھائی FGRF پتہ ہے کیوں ڈیفرنٹ ہے باقی NGOs سے. باقی NGOs چندہ تو جمع کر لیتی ہیں, ان کے پاس کارکنان نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس دعوت اسلامی کے لاکھوں کارکنان, ذمہ داران کہہ لیں پورے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں. تو رائٹ اوے ریئیکشن کرنا میں بڑا آسان ہوتا ہے, میں کسی کو بھیجنا نہیں پڑتا. تو جہاں سیلاب آیا ان گاؤں گوٹھوں میں ہمارے اپنے لوگ مسجد میں موجود تھے, علاقے میں موجود تھے. فرام دا ڈے انہوں نے کام شروع کر دیا. فیصل بھائی تقریباً 3.5-4 ارب روپے کا ہم نے کام کیا سیلاب میں, اور اب بھی جاری ہے. ہم نے راشن بانٹا. اچھا, پھر ہم نے مریضوں کے لیے میڈیکل دیا. ہم نے جانوروں کے میڈیکل وہ لگائے, کیمپ لگائے, کیونکہ گاؤں گوٹ والوں کے لیے جانور جو ہے نا بچوں کی طرح ہوتے ہیں, تو ان کا ہم نے علاج کیا. پھر ایک اور ہمیں ریئلائز ہوا, گھر بھی ہم بنا رہے ہیں, تقریباً 12-15 ہزار گھر بنا رہے ہیں, لیکن اس سے بڑا کام ہمیں سمجھ آیا کہ پانی نکالنا ضروری ہے. فیصل بھائی اس وقت بھی لوگ پانی میں, 6 مہینے ہو گئے سیلاب کو, لوگ بھول گئے کیونکہ میڈیا تو نہیں دکھا رہا, لوگ سمجھ رہے سیلاب ختم ہو گیا, ابھی بھی ڈوبے ہوئے لوگ. ہم نے پھر وہاں پر پمپ لگائے, 5 ارب گیلن پانی ہم نکال چکے ہیں, کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر. 40,000 اپروکسیمیٹلی ایکڑ زمین ہم نے پانی سے فارغ کی ہے. میں خود گیا تھا, کھوڑو ایک گاؤں ہے گمبٹ کے قریب, وہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے قبرستان میں دفنا نہیں پا رہے, ہم 4 مہینے ہو گئے. اسکول میں پانی, مسجد میں پانی, ڈسپینسری میں پانی, ہم ان کو اناج دے کر خوش ہو رہے ہیں. ان کا پانی نکال دے, وہ کام پہ لگ جائیں گے نا. تو ہم نے پھر پانی نکالنا شروع کیا. ابھی یہ کام کر رہے تھے تو ترکی اور شام میں زلزلہ آ گیا. چونکہ ہمارا نیٹ ورک وہاں موجود تھا. فیصل بھائی 6 تاریخ کو زلزلہ آیا ہے, ویری نیکسٹ ڈے آئی واز دیئر. میں الحمدللہ 7 تاریخ کو میں وہاں پہنچا. ہماری پوری ٹیم وہاں انڈکٹ کرتی ہے, موجود ہے. ہمارے 5 مرکز آلریڈی ترکی میں موجود ہیں, ہمیں نئے لوگ نہیں بھیجنے پڑے. فرام ڈے 1 ہم نے اعلان کر دیا کہ ہمارے سارے سینٹرز اوپن ہیں زلزلہ زدگان کے لیے. ساری فیملیز کو ہم نے اپنے پاس لے لیا الحمدللہ. اب ہم $5 بلین کا ہم نے پروجیکٹ بنایا کہ ہم ادھر کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے 92 کنٹینرز کا آرڈر دیا جو انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں. 2 بیڈروم ہاؤسز ہیں جس میں لوگ رہیں گے, اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ پکا ہوا کھانا سیریا میں بھی اور ترکی میں بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو باتیں تو اتنی ہے فیصل بھائی, آپ کا پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. ون گو میں کچھ باتیں آپ کو بتا. خوشی ہو رہی ہے سیریسلی کہ جس طرح سے آپ یہ سارا پروسیس بتا رہے ہیں, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آسان نہیں ہے. ایسا ہی سب یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں. 41 ایئرس کی دعوت اسلامی کی جو خدمات ہے نا, اس سے ہمارے میسو فالوئنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہو گئی. روٹ ہمارے کس کو کہتے ہیں نا, ہمارے روٹس آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں. تو اب ہمیں دنیا میں کہیں کام کرنا. ابھی ملاوی میں پتا ہے آپ کو بہت بڑا سائیکلون آیا ہے. ملاوی میں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہماری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے وہاں کام شروع کر دیا. تو جہاں دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہے, جہاں کوئی تکلیف ہے, مسلمان پریشان ہے, FGRF وہاں موجود ہے. اچھا, کیا ایسی خصوصیات آپ کو لگتی ہیں کہ FGRF جو ہے وہ دیگر شعبوں میں ممتاز کرتی ہے دعوت اسلامی کو؟ دیکھیں, میں نے ایک بات تو یہ بتائی نا کہ باقی ماشاءاللہ NGOs جو بھی, ہماری دعا ہے, ہمارا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. دیکھیں پرابلم اتنے سارے ہیں کہ سب لوگ مل کر کام کریں تب بھی پورے نہیں ہوں گے. ہاں, ایسا نہ کرے کہ صرف میں ہی سارے سمندر کا پانی پی جاؤں. ہم تو کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہاں, ایک بات ہماری ضرور الگ کرتی ہے میں دوسروں سے, کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا نیٹ ورک ہے, ہمارا پوری دنیا میں چونکہ 150 ملکوں میں کام ہے, تو ہمیں ریئیکٹ کرنا ویری فرسٹ
فرسٹ ڈے ویری ایزی ہو جاتا ہے, ہمارا بہت بڑا خرچہ بچ جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ یہیں سے کسی کو پنجاب بھیج رہے ہیں, لاہور بھیج رہے ہیں, زلزلے والی جگہ پہ ترکی بھیج رہے ہیں, تو بہت ایکسپینڈیچر ہو جائے گا نا. ہماری ٹیم اردے کا آلریڈی موجود ہے, تو ایک تو ریئیکٹ کرنا آسان. دوسرا FGRF دیگر چیزوں سے زیادہ الگ اس لیے کہ چونکہ ہم مذہبی آرگنائزیشن بھی ہے ساتھ ہمارے, تو ہمارا ایک شریعہ بورڈ ہے. فیصل بھائی, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا ڈونیشن آپ تو دے کر فارغ ہو جاتے ہیں, ہمارے اگر ناظرین ہمیں دیتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں. ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال, صدقے کا صحیح استعمال, جو چیز جس کام کے لیے دی ہے وہ وہیں خرچ ہو سکتی ہے. تو ہمارے شریعہ بورڈ سے پوچھ کر, ابھی مثال کے طور پہ ہم نے سندھ کے اندر بہت سارے ٹینٹ سٹیز بنائے, تو اس میں ایک مسجد بھی بنائی, ان لوگوں کو نماز بھی سکھائی, ان کو قرآن بھی پڑھایا, ان کی عورتوں کو قرآن پڑھایا. آپ کو پتہ ہے اس بار ہمارے دعوت اسلامی کے تحت پورے پاکستان میں 1 مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے. سینکڑوں لوگ وہ اعتکاف میں آ گئے جو سیلاب زدگان تھے. اب جب یہ مہینے کے بعد جائیں گے نا, تو یہ قرآن سیکھ چکے ہوں گے, یہ نماز سیکھ چکے ہوں گے, ان کو راشن تو ملا مگر دین بھی ساتھ مل گیا, اور جہالت بھی دور ہوئی. دیٹ از دا مین ڈفرنس آف FGRF rather than another NGOs. اب یہ ترکیہ میں ہم نے کیا کیا, جو 92 کنٹینرز ہم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنا دی ہے, ایک مسجد بھی آرڈر کر دی ہے. اب ان کی عورتوں کو ہماری خاتون قرآن پڑھائیں گی, دین سکھائیں گی. اب آپ مزہ دیکھیں کہ آپ راشن تو ویسے ہی بانٹ رہے تھے, مگر if you through FGRF بانٹیں گے تو آپ کا اناج بھی پیٹ میں جا رہا ہے, ان کو قرآن و حدیث بھی جا رہی ہے, ان کو دین بھی جا رہا ہے, ان کے بچے نمازی بھی بن رہے ہیں. اور جب بندہ نیک بن جاتا ہے نا, تو آفتیں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. حضرت مجھے یہ بتائیں, یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا, بڑی انسپریشنل کہانیاں ہیں, یہ ساری بڑی قصے بڑے زبردست ہیں. ہم اگر ساتھ دینا چاہیں تو ہم کیسے ساتھ ہو سکتے ہیں دعوت اسلامی کی؟ یہ جو لوگ گھر پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں, ویسے تو ہمارا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت اچھی پریزنس ہے, ہمارے اللہ کی رحمت سے یو نیم اٹ, ایوری پلیٹ فارم پہ ہمارے پیجز ہیں, ہمارے اکاؤنٹ 40 لاکھ سے زیادہ تو فالوورز ہیں ماشاءاللہ. وہ تو صرف میرے ہیں, ہاں صرف آپ کے. دعوت اسلامی کے 4.5 کروڑ سے زیادہ, جی بالکل, 4.5 کروڑ سے زیادہ فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں. تو آپ ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا پیج پہ جائیں گے, ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی, شاید آپ کی اسکرین پر بھی ماشاءاللہ چل رہی ہیں, تو آپ وہاں سے بھی اکاؤنٹس میں ہمیں مدد کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مراکز آپ گھر سے باہر نکلے کہیں بھی آپ کو مل جائے گا, وہاں جا کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور جیسی آپ رسید بنائیں گے, جو اس میں ڈسکرپشن لکھوائیں گے, آپ کہتے ہیں میرے پیسے ترکیہ میں خرچ ہوں, ترکیہ میں خرچ ہوں گے, سیریا میں خرچ ہو, سیریا میں خرچ ہوں گے, کھانے پہ خرچ ہو, کھانے پہ خرچ ہوں گے, یتیم خانے پہ تو یتیم خانے پہ ہوں گے. یہ سب چیزوں کی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ جس چیز کے لیے خرچ کرتا ہے اس چیز پہ خرچ کرنا ضروری ہے. ہاں, اگر کوئی کہتا ہے دعوت اسلامی کے تمام کاموں کی اجازت ہے, تو پھر وہ تمام کاموں پہ پھر ہم ظاہر اسپریڈ کر لیتے ہیں. آپ پوری کمپنی کے پارٹنر بنے تو زیادہ ثواب ہے. اگر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ, ایک پرٹیکولر برانچ کا پارٹنر بننا چاہتے ہیں, سب ٹو یو نا. اور کتنے سے کتنے تک زکوٰۃ دے سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیں, یہ تو 1 روپیہ بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. زکوٰۃ تو آپ کے اوپر کتنی نکلتی ہے آپ نے دیکھنا ہے. سوری, صدقے کی بات. صدقہ بھی دیکھیں جتنا دیں گے, یہ ایکچولی نا صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو, ڈونیشن ہو, اس کے لیے میں 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو فرمائے وہ حق ہے, مگر نبی پاک نے اس حدیث میں قسم اٹھائی ہے اور ایمفسائز کر دیا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. فیصل بھائی, آپ دیکھ لیں, جو لوگ صدقہ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھتی ہے. بالکل. کیسے بڑھتی ہے؟ اٹ مینز ویلتھ بھی بڑھ گئی نا. جی, مال بڑھا تو زکوٰۃ بڑھی. خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں مال کم نہیں ہوتا. اصل میں نا کچھ لوگ کیلکولیٹر سے چلتے ہیں, یار ₹1,00,000 ہیں, 2,500 زکوٰۃ نکل گئی تو 97,500 بچ گئے, 2,500 کم ہو گئے. یاد رکھ لیں آپ کے ناظرین, دنیا کا کیلکولیٹر اور ہے, رحمت کا کیلکولیٹر اور. سبحان اللہ. دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے کم ہو گئی, اللہ کی رحمت کا کیلکولیٹر آپ کو بتائے گا کہ اگلے سال کتنی بڑھ گئی. یہ وہی بات ہے کہ آپ آپ کے گھر میں باغ ہوگا تو اس کے پتے بعض اوقات پرانے ہو جاتے ہیں, تو آپ مالی کو بلاتے ہیں, اس کو کٹ کرتے ہیں. دور سے کوئی دیکھے یار یہ تو پتے کم ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے, یہ گندے پتے مرجھائے ہوئے پتے کٹ رہے ہیں, اس کی گروتھ اور بڑھ جائے گی. تو یہ زکوٰۃ ایکچولی یہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسان جاتا ہے اور 1 بوری بیج لے کر فصل پہ جاتا ہے اور پوری بوری خالی کر کے آتا ہے, تو اپیرنٹلی تو کوئی کہے گا یار بوری خالی کر کے آ گئے, مگر عقل مند کیا کہے گا, یہ 1 بوری ڈال کر آیا, کچھ دنوں بعد ٹرک بھر کے آئے گا, کیونکہ فصل آنی ہے. تو زکوٰۃ ایکچولی یہی ہے, صدقہ یہی ہے. تو خرچ کرے دل کھول کر اللہ کی راہ میں, یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, کہیں اور نہیں جا رہا, آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, تو جمع کراتے جائیں. ماشاءاللہ سے لوگ جو ہیں وہ دعوت اسلامی کو یا اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایمانداری سے کام کر رہی ہیں, بڑا کھل کے سپورٹ کرتے ہیں. جی الحمدللہ. توفیق میں پاکستانی پیچھے نہیں رہتے. بالکل بالکل, یہ تو ماننا پڑے گا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر چیریٹی کرنے والی کوئی قوم ہے تو پاکستان ہے. کراچی کا, میں امریکہ, UK, یورپ اتنا ٹریول کیا ہے, یہی اسی لیے کہ جی لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کریں. وہاں بھی آپ کو اوورسیز پاکستانی زیادہ نظر آئے. ہاں, اور وہ اتنا کھل کے سپورٹ کرتے ہیں, اتنا دل سے سپورٹ کرتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. جیسے حاجی صاحب نے ذکر کیا ماشاءاللہ سیریا میں, تو
ترکی میں ملاوی میں تو پاکستان کا بھیج بھی کتنا اچھا جاتا ہوگا جب پاکستانی یہاں سے جا کر وہاں کام کر رہے ہیں. ہاں سیریا میں اصل میں ہو یہ رہا تھا شاہ صاحب کہ سیریا میں نا تھوڑا لوگ شکایت کر رہے تھے شروع میں. جی بالکل شروع کے یہ 1-2 دن کی بات ہے کہ لوگ ترکی پہنچ گئے سپورٹ کرنے کے لیے, ہم تک نہیں پہنچ پا رہے. لیٹ می ایکسپلین واٹ از دا پرابلم دیٹ ٹائم. ہمیں بھی لوگوں نے میسج کیا. دیکھیں ترکی میں ایکسیس آسان تھا. آج تک ہم سیرین ایمبیسی والوں سے ہی نہیں مل سکے کیونکہ وہ ایکسیس نہیں دیتے اپنے آپ کو. ترکی ایمبیسی نے ڈے 1 سے پاکستانیوں کے لیے دروازے کھول دیے, امداد دینا شروع کر دی. تو ترکیہ میں چونکہ ایزی ایکسیس تھا اور سیریا میں ویسے بھی جنگ کا ماحول ہے, ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا. میں نے اپنی یو کے کی ٹیم کو کہا کہ آپ یو کے سے سیریا پہنچے. وہ یو کے میں جب لندن میں گئے ایمبیسی میں تو ان کو وہاں سے بھی وہ ایکسیس نہیں مل رہا تھا. پھر ہم نے کیا کیا, جو ہمارے سیریا, میں نے کہا ہمارے نیٹ ورک موجود تھا آلریڈی سیریا میں جو لوگ موجود تھے ان سے ہم نے کام کروانا شروع کر دیا. علماء کرام پچھلے دنوں فیضان مدینہ آئے تھے ہمارے مرکز, سیرین علماء کرام, ہم نے ان سے رابطہ کر لیا کہ بھائی آپ وہاں امداد شروع کر دیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جہاں ایزی ایکسیس تھا وہاں پہنچ گئے تو اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ یار وہاں کیوں چلے گئے تو وہاں کیوں نہیں گئے. اس لیے کی کیونکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے بات آگے ضرور پہنچائیے گا کہ ہمارے جو سیرین بہن بھائی ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ریزن کیا ہوئی ہے, بیکاز وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی اور وہاں غربت بھی زیادہ ہے, وہاں پریشانی بھی زیادہ ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے اب کروڑوں روپے کا کام ہم سیریا میں کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر. جی بالکل کام ہو رہا ہے اور وہاں گھر بھی بنانے کا پلان ہے ہمارا, کیونکہ وہاں تو پرابلم پتہ ہے کیا ہوا فیصل بھائی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہ ترکیہ تو اپنے پیروں پہ ویسے ہی خود کھڑا ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑی کمال کی قوم ہے اور بڑی ویل اسٹیبلش قوم ہے. ان کے پاس تو مشینری ہے نا. ترکیہ سیریا میں تو لوگوں کے سامنے ہی بلبے میں لوگ دبے رہے اور کوئی نکال ہی نہیں سکا کیونکہ مشینری نہیں تھی. ہاں تو وہ بیچارے تو ابھی بھی بلبے میں بیچارے بلبا پڑا ہوا ہے. لیکن کھانے پینے کے معاملات کیمپس ہم نے لگانا شروع کر دیے اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ مزید کام دیکھیں گے وہاں. اچھا دس از دا ادر سائڈ آف اسٹوری, بیکاز ہوتا یہی ہے کہ ہمیں ایک اسٹوری ملتی ہے اور ہم اس پہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک دوسری اسٹوری جو اصل اسٹوری تھی سیریا کے لیے, لیکن اب دعوت اسلامی وہاں پہ بھی کام کر رہا ہے اور الحمدللہ جو ہمارے سیرین بہن بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل ان کی یہ شکایت دور ہوگی. سیریا تو وہ ملک ہے, شام تو وہ ملک ہے جس کے لیے نبی پاک نے دعائیں کی ہیں. اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا. میرے آقا نے یمن اور شام کے لیے دعائیں کی ہیں تو ہمارے دل کیوں نہ ان کے لیے دھڑکے. غلط فہمی ترکی عوام میں یہ تھا کہ شاید سیریا میں یا شام میں کام نہیں ہو رہا جیسے ترکی میں ہو رہا ہے, مگر آپ ماشاءاللہ تو دنیا کو بتا رہے ہیں اللہ کے رحمت سے. یہ بات پلیز آگے آپ لوگ بھی اگر کوئی اس طرح کی آپ کو کہیں شکایت نظر آئے تو یہ بلکہ اب تو ایسا ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا نا لوگوں کی محبتیں سیریا والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں, تو ہمیں لوگ اب پیسے بھیجنے کے اٹس اونلی فار سیریا, ترکی نہ بھیجیں تو ہم اس کو اسپیسیفکلی بھی سیریا بھجوا رہے ہیں. کیا بات ہے, بالکل کریں گے, کیا ہماری ذمہ داری ہے. سبحان فیصل بھائی اللہ. ماشاءاللہ حاجی صاحب کے میں نے دیکھا حج کے اور حرمین طیبین کی بہت حاضری رہتی ہے ماشاءاللہ. جب پتہ چلتا ہے حاجی صاحب جیسے ابھی 1-2 روز کے بعد کل پھر مدینہ شریف ہے, تو میں حاجی صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا, حج اور ماشاءاللہ آپ کے عمرے کی اتنی حاضری ہیں, کوئی ایسا واقعہ ہے تاکہ ناظرین کو بھی عشق رسول پیدا ہو اور وہاں کی حاضری کا کیا ایک جوش, ایک جذبہ, ایک طلب پیدا ہو. ماشاءاللہ کافی سید الشہداء پہ حرم مکہ میں مدینہ میں آپ کی حاضری رہتی ہے, اللہ کا کرم ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کوئی بتائیں یاد مدینہ اور وہاں کی حاضری کیا. ساری تفصیل بتائے بغیر بھی سوال کر لیتے, نظر کیوں لگانی ہے آپ نے. اللہ کرے یہ سفر جاری رہے, آمین آمین, کوئی نظر نہ لگے اور ترغیب پیدا ہونا سب لوگوں. وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ غلام آقا کے پاس نہ جائے تو کہاں جائے. مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. کہنا ہمارا تو اس آس پہ جیتا ہوں, کہہ دے یہ کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. ہماری زندگی کا تو محوری مکہ مدینہ ہے. اور سبحان اللہ رمضان میں عمرہ, حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا, نبی پاک کے ساتھ حج کیا. اور مدینہ پاک کی حاضری, میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو ہم گناہ گاروں کے لیے تو اس سے بڑی کیا یہ سمجھے لاٹری ہے کہ ہم آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں اور نبی پاک کی شفاعت مل جائے. واقعات کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو واقعات تو ایسے ہیں, فیصل بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے, محمدری بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے کہ بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے, بندہ سوچتا ہے اور وہ بات پوری ہو جاتی ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو ہم نے مدینہ پاک جاتے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ ہیں نا, بعض اوقات ابھی ہو سکتا ہے میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار مولانا صاحب باتیں تو کر رہے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, پاسپورٹ ہی نہیں ہے. تو پہلے اس بات کو ذہن سے نکال دیں اور ایک شعر یاد کر لیں, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ہم نے اربوں پتی کو دیکھا ہے, ساری دنیا دیکھی, انہوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب لوگوں کو دیکھا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وہ مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں. میں ایک بچے سے ملا فیصل بھائی مدینہ منورہ میں, وہ مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے,
اور ان کو کسی نے کسی طریقے سے بہت روتے تھے وہ مدینہ شریف کے لیے, ان کو مدینہ بھیج دیا. تو وہ بچہ میرے پاس مدینہ شریف میں آیا, میں نے زندگی میں کسی کے چہرے سے خوشی پھوٹتے ویسے نہیں دیکھی, اس کی خوشی سنبھل ہی نہیں رہی تھی, مطلب اسمائل اور اس کا چہرہ جس کو کہنا کہ وہ پھٹ جائے گا خوشی سے. تو میرے پاس آ کے کہتا ہے ابھی بھائی ایک سوال ہے میرے ذہن میں. میں نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں میری زندگی, ہمارے پورے خاندان میں کبھی کوئی مدینے نہیں آیا اور میں مدینہ شریف آ گیا ہوں, لیکن اب مجھے یہ بتائیں اس بار تو مجھے کسی نے بھیج دیا, اگلی بار کیسے آؤں گا؟ اس بار تو آ گیا. میں نے کہا جس کے در پہ بیٹھے ہو نا ان سے عرض کرو ابھی بھی تمہیں انہوں نے بلایا ہے, اگلی بار بھی انہوں نے بلانا ہے. فیصل بھائی اگلے سال پھر وہ مدینے میں تھا. سبحان اللہ. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو درود پاک کثرت سے پڑھیں, اپنی دعاؤں میں مدینہ پاک کو یاد رکھیں, مکہ پاک کو یاد رکھیں, شوق دل میں رکھیں. ادھر ادھر کے شوق بڑے پال لیے ہیں لوگوں نے. وہ کہتے ہیں نا لوکاں دیاں لکھ 18 ساڑھی 18 مدینہ ہے. اپنی زندگی کا شوق اگر مدینہ بنا لیں گے نا تو ضرور بلاوا آ جائے گا. اور میں آپ لوگوں سے مزے کی بات شیئر کروں کہ طارق صاحب جو ہے نا وہ نعت خوانی بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں, اور میں یہ بہت درخواست آ رہی تھی, میرے کان میں مستقل آ رہی ہے کہ جناب نہیں ہم نے نعت سنی ہے, نہیں ہم نے نعت سنی ہے. یہ میں درخواست کر سکتا ہوں. جی اگر مائک دے دیں تو انشاءاللہ. جی حبیب صاحب آپ کے پاس ہی ہے. اچھا غالباً میں 2 اشعار پنجابی نعت کے سنا دیتا ہوں کیونکہ اس میں خاص مدینہ پاک کی اچھا دیکھیں یہ ہوتا ہے دنیا میں گھومنے کا ایکسپیرینس کہ آپ بیسیکلی میمن ہیں اور پنجابی میں سنانے لگے. یہ نعت میری بہت زیادہ پاپولر بھی اور میرے دل کے بھی بہت قریب. سبحان اللہ. اور پھر 2 اشعار انشاءاللہ میں اردو نعت کے بھی سنا دوں گا. مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. میں نے فیصل بھائی کے لیے گفٹ لایا تھا, ذرا وہ لے آئیے گا, وہ بھی انشاءاللہ قرآن اور قرآن شریف. ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز ہے حضرت آپ کا. قرآن بھی پیارا پڑھتے ہیں, نعت بھی اور میں میرے لیے نا آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ایک جیسے کچھ ہوتا نا ٹائم کہ آپ کہتے ہیں کہ یار another feather in my cap, تو یہ وہ والا ٹائم ہے کہ حاجی صاحب جو ہیں حضرت جو ہیں پہلی دفعہ کسی چینل پہ آئیں اور پہلی دفعہ کسی پروگرام پہ آئیں تو وہ مجھے اس چیز کا کریڈٹ جا رہا ہے. سو میں اس کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. سرپرائز دوں آپ کو. جی ایکچولی آفیشلی میرا نام بھی فیصل ہی ہے. اچھا
اب میرے ہم نام بھی ہیں. ارے آپ بیان ماشاءاللہ کر دیا. ماشاءاللہ. میرے پیر و مرشد نے بچپن میں میرا نام عبدالحبیب رکھا تھا, مگر تمام ڈاکیومنٹس میں اور ویسے میرا اسکول کے سرٹیفکیٹس میں نام فیصل ہی ہے. اچھا جی چلیں. فیصل بھائی ابھی میں سوال کروں گا ایسا آپ سے کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دعوت امیر علیہ سنت کو آپ نے کیسا پایا, ان کا جذبہ اس وقت پوری دنیا میں انہوں نے اتنے ممالک میں دعوت اسلامی پھیل گئی ہے, تو امیر علیہ سنت پہ کچھ ناظرین سامعین کو بتائیں آپ نے کیسا پایا, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, شخصیت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سارا کچھ جو دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے نا, اور جتنا FGRF کی ہم بات کر رہے ہیں, مدنی تربیت بھی کی ہے, وہ ہمارے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب, ان کا ایسا اخلاص ہے. فیصل بھائی کبھی پتہ نہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں, آپ ضرور ملیں, اٹ ول بی یور لائف ٹائم ایکسپیرینس. یعنی جس کے کروڑوں مرید ہوں, فیصل بھائی سے ملاقات بھی کروڑوں مرید ہوں جن کے, اور وہ اتنی سادہ شخصیت ہیں, ان کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس یوں سمجھے چٹائی پہ آدمی وہ سوتے ہیں, چمڑے کا ان کا تکیہ ہے, اور ان کے پاس اگر کوئی تحفہ بھی آ جائے تو انہیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ مال میرے پاس کیوں آ گیا, فوراً کسی کو میں نے دے دینا ہے. یعنی وہ اپنی لائف نارملی ایسے گزارتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ان کے لیے لوگ اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں, دنیا بھر میں ان کے مریدین ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے. ہم نے دنیا کے بہت سارے پیروں کو دیکھا ہے, سارے پیر ہمارے سر کے تاج, سارے علماء ہمارے سر کے تاج جو عاشقان رسول ہیں, لیکن ہم نے یہ پیر دیکھا ہے جو اپنے مریدوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. آپ جب جائیں گے نا, یہ نذرانہ نہیں لیں گے, یہ آپ ہی کو کچھ نہ کوئی تحفہ دے رہے ہوں گے. تو یہ وہ کمال ہستی. اچھا ایسے ہی تو نہیں دنیا پاگل ہے, یعنی ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ دیکھ لیں, آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں, ان کے مریدوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں. UK میں آپ جائیں تو ہزاروں ان کے چاہنے والے. UK میں ہمارا اپنا بریڈفورڈ میں اسٹوڈیو ہے, برمنگم میں اسٹوڈیو ہے, پورا مدنی چینل کا وہاں نیٹ ورک موجود ہے, وہ ہمارے 70 کے قریب UK میں مرکز بن چکے ہیں. تو لوگ اتنا جلدی انسپائر نہیں ہوتے کسی سے. آج کل تو بڑی چوائسز بھی آ گئی ہیں نا, بٹن دبائیں تو بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں. تو اتنے سارے آپشنز میں اگر ایک شخصیت کے کروڑ چاہنے والے ہیں تو دیر از سم تھنگ اسپیشل. اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے, اور یقین کریں آج کے دور میں وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا فیصل بھائی, وہ عوام کو تو سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں بھی ٹھیک ٹھاک سمجھاتے ہیں. یعنی ہماری جو وہ تربیت کرتے ہیں نا, کبھی وہ لائیو چینل پہ ہمارے دعوت اسلامی والوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے, سرکار کا میلاد منانے والے, اللہ کی رحمت سے مکتبہ فکر ہمارا وہ ہے, لیکن وہ ہماری بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد منائیں, بہت اچھی بات ہے, مگر کسی کو تکلیف نہ ہو. روڈے بند کر کے یا ساری رات اسپیکر چلا کر لوگوں کی نیند برباد کر کے نعت خوانی نہیں ہوتی ہے. آپ نعت خوانی کریں تو حقوق العباد کا خیال رکھیں, جلوس نکالیں تو حقوق العباد کا خیال رکھیں, لائٹیں لگائیں تو چوری کی لائٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ ڈائریکٹلی ہم سب کی بھی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جو دین کا کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے, شریعت کے مطابق نہیں, اور حقوق العباد پامال کر کے نیکی نہیں ملتی. سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ کی تعلیمات. سبحان اللہ. ایک یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے آج سب کا ایک پیغام ہو جائے جو آج کل سوشل میڈیا ہے سب اس کا اچھا اور برا استعمال. دیکھیں یہ تو میں ضرور عرض کروں گا کہ موبائل ہم سب کے ہاتھ میں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ موبائل مجھے جنت میں لے جا رہا ہے, یہ موبائل مجھے اللہ نہ کرے جہنم کے گھڑے میں نہ گرا دے. رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا, وہاں ایک بات یاد رکھیں, ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں ایک گناہ 1 سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے. تو ہم نے رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے, اور یہ گناہوں کا بہت بڑا ذریعہ بعضوں کا سوشل میڈیا بن جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی پریزنس, ہمارے 28 کے قریب یوٹیوب چینل ہیں, 50 کے آس پاس فیس بک پیجز ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, انسٹاگرام پہ ہم موجود ہیں. تو اب وہاں جا کر وزٹ کریں, آپ کو بہت ساری دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. تو انشاءاللہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, مگر پازیٹیو کریں. یہ تعلیم لینے کے لیے اور پازیٹیوٹی کے لیے آیا تھا. میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی پیغام دیں کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں یہ بھی تھوڑی کم ہو. الحمدللہ ہمیں تو ماشاءاللہ سے دوسرا سال ہے مجھے بول کے ساتھ, تمام مسالک کے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, یہ آپس میں بیٹھتے بھی ہیں, کھاتے پیتے ساتھ میں, ہم مستیاں بھی کرتے ہیں. ہم ہمارے پروفیسر صاحب اہل حدیث سے ہیں, ان کو بھی چھیڑے ہوتے ہیں آپس میں, کبھی پروفیسر صاحب کسی کو چھیڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو بڑا یہاں بھائیوں والا بڑا ایک ایسے کیمسٹری اتنی اچھی ہے, لیکن لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پلیز ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. دیکھیں لڑائی سے نہ دین پھیلتا ہے نہ محبتیں بڑھتی ہیں. اپنی بات بھی سمجھانی ہے تو محبت اور پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے. اب ہمارا مدنی چینل ہے, 24/7 چلتا ہے. آپ دیکھیں گے ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. دیکھیں ہمارا فارمولا پتہ کیا ہے, آپ کی بھی کپڑے کی دکان ہے, میری بھی کپڑے کی دکان ہے. میں یہ کہوں ان کا کپڑا اچھا نہیں ہے, میرا خرید لیں, اس سے مال نہیں بکتا. اپنا کپڑا اتنا اچھا بنا لو کہ خود ہی گاہک آپ کے پاس آ جائے. سبحان اللہ. اپنی بات اتنی اچھی کرو نا کہ جس کو آپ کی دکان پہ آنا ہے وہ آ جائے گا, آپ کا سودا خرید لے گا. ہم کہیں نہیں وہ غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ہے, تو اس سے تو الٹا اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں. تو محبت پیار سے اپنا پیغام دیے جائیں. اگر بات آپ کی ٹھیک ہے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے. فیصل بھائی چھوٹا سا میں گفٹ, چھوٹا تو نہیں کہوں گا, گفٹ وہ اس لیے بڑا ہے کہ وہ قرآن پاک ہے. اور آئیے بتائیے لے کے ماشاءاللہ. اور یہ ہماری مکتبۃ المدینہ کی ایک شاندار پروڈکٹ ہے, یہ پین قرآن
ڈیجیٹل پین ہے اور یہ ایسا اس میں مواد ہے کہ آپ اگلے 5 سال تک اس کو سنتے رہیں گے تو اس میں ختم نہیں ہونا ہے. دنیا کی کئی زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے, تفسیر ہے, بچوں کے پروگرامز ہیں. پین رکھتے جائیں اور سنتے جائیں, آپ کے بچے اس میں بہت انجوائے کریں گے. اس میں بچوں کی اسلامک پوئمز بھی ہیں. آپ کے ویورز سے بھی کہوں گا کہ ضرور خریدیں. دس از دا بیسٹ گفٹ فار رمضان. اپنے دوستوں یاروں کو اس کو پورا سال انتظار تھا اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.